السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ذکر کریں گے لینا کے 300 کنوؤں کا، جو مشہور کیا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات نے کھودا تھا۔ سعودی عرب کے شمال میں واقع گاؤں لینا میں موجود کنویں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کی گواہی دینے والے معجزات ہیں۔ ان کنوؤں کی تعداد 300 کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان وہ پیغمبر تھے جو ہر چیز کی آواز سنتے اور سمجھتے تھے اور بات کر سکتے تھے، اور اس کا تخت جنات نے اٹھایا ہوا آتا تھا اور اڑتا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ایک پرندہ گھول کی شکل میں اس کے اوپر چھاؤں کیے رکھتا تھا۔ اتنا بڑا وہ حضرت سلیمان پیغمبر اسلام تھا اللہ کا۔ تو یہ مشہور ہے کہ 300 کنویں لینا شہر میں جو ہیں، اور یہ سخت سنگلاخ زمین میں کھودے گئے ہیں، پتھریلی زمین میں۔ اب ان میں سے 200 کے سوا باقی تمام ہی کنویں زمین میں دھنس چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کنووں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات نے کھودا تھا تاکہ بیت المقدس سے یمن کے سفر کے دوران حضرت سلیمان کی فوج اس سے سیراب ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ سعودی عرب کے شمالی سرحد کے نزدیک رفح سے 100 کلومیٹر میں واقع لینا گاؤں حضرت سلیمان علیہ السلام کی رہائش گاہ اور پڑاؤ تھا۔ لینا گاؤں تاریخی اہمیت اور تجرباتی محل وقوع رکھتا ہے۔ یہ سیر و تفریح کے متوالوں کے لیے ہمیشہ سے پرکشش مقام رہا ہے۔ تاریخی محقق حمد الجاسر نے بتایا کہ اس گاؤں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ الجاسر کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے جنات نے حیران کن طور پر سخت چٹانوں میں ان کنوؤں کو کھودا۔ لینا گاؤں اپنے 300 کنوؤں کے سبب جانا جاتا ہے، جن کا پانی میٹھا تھا، تاہم ان میں زیادہ تر حوادث زمانہ کے شکار ہو کر عدم توجہ کی باعث ختم ہو چکے ہیں۔ ایک قدیم مورخ اسماعیل بن ابو زیاد السکونی نے بھی یقوت الحموی کی معجم البلدان کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ عراق کے صوبے واسط سے مکہ مکرمہ کی جانب سفر کریں تو چوتھا پڑاؤ لینا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں 300 چشمے بھی ہیں۔ یہاں چشموں سے مراد کنویں ہیں، اس لیے لینا میں کوئی چشمہ نہیں پایا جاتا۔ معروف تاریخی طور پر معاشر سے ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا۔ علاقے میں قدیم تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کنویں کھودے ہوں، جیسے کہ مدائن صالح میں بھی ہمیں چٹانوں کے اندر ہمیں گھر اور احرام نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان علاقوں میں قدیم تہذیبوں کے وجود کے قبیل میں، تو پھر ہمیں اس پہلو کی جانب بھی مائل ہونا پڑے گا کہ یہ کنویں جنات نے نہیں بلکہ انسانوں نے بنائے۔ واللہ علم، اللہ کو سب پتہ ہے۔ لینا کو جزیرہ نما عرب کے قدیم ترین دیہات میں شمار کیا جاتا ہے، جس کی تاریخ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے وابستہ ہے۔ جدید تاریخ میں لینا عراق اور جزیرہ عرب المخصوص نجد اور شمال کے تاجروں کے جمع ہونے کا ایک اہم تجارتی مرکز شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں ان تاجروں کے لیے غذائی مواد محفوظ کرنے کے گودام بھی تھے۔ السیابیت کے نام سے معروف ذخیرے کے اس مقام اور قدیم بازار کے آثار ابھی تک موجود ہیں۔ لینا کا دورہ کرنے والے اب بھی مٹی سے بنی ان دکانوں اور بازار کے علاوہ بہت سے ستونوں پر کھجور کے پتے سے بنی سایہ دار چھتریوں کی باقیات کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ عمارت کا قدیم محل جس کا اثر نو تزئین کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ قدیم بازار، قدیم مسجد اور دیگر متعلقہ تاریخی مقامات کو بہتر حالت میں لانے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر البسام کے مطابق کئی دہائیوں سے قبل عراق کے تاجر اور بیپاری مختلف اشیاء لے کر لینا کے بازار آتے تھے، جن میں آٹا، چاول، شکر، کھجور کے علاوہ کپڑے اور برتن بھی ہوتے تھے۔ نجد کے تاجر اور بیپاری اس اشیاء کو آگے برآمد کرنے کے واسطے خرید لیا کرتے تھے۔ اس بازار نے
علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دوران پتھروں کے کمروں میں غذائی مواد ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ لینا میں تاریخی محل بھی واقع ہے جو مملکت سعودی عرب کے قیام کے بعد شاہ عبد العزیز کے حکم پر 1354 ہجری میں بنایا گیا۔ ماضی میں یہ محل علاقے میں امارت کا صدر دفتر تھا۔ محل کے اندر بعض اثاریاتی تحریر موجود ہیں جو اس تاریخ اور تعمیر کے سن کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہ مکمل طور پر مٹی اور پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس کی بیرونی دیواروں پر دائرے کی شکل کے 4 برج ہیں جو پہرے داری اور نگرانی کے واسطے استعمال ہوتے تھے۔ بیرونی دیواروں کے درمیان میں لکڑی کا ایک بڑا دروازہ نصف ہے جو محل کی جنوبی سمت کھلتا ہے۔ محل کے اندر علاقے کے امیر اور ان کے اہل خانہ کے رہنے کے لیے متعدد کمرے موجود ہیں۔ ان کے علاوہ مہمان خانہ اور عمومی استقبال کی جگہ بھی موجود ہے۔ محل میں ایک مسجد اور کنواں بھی ہے، جبکہ امیر کے گھوڑے کے لیے خصوصی جگہ بنی ہوتی ہے۔ تو دوستو واللہ علم ثواب، یہ لینا میں جو کنویں ہیں اللہ جانتا ہے کہ یہ جنات نے کھودے یا انسان نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔